اور انہوں دا لقب بن گیا غسیل الملائکہ۔ جدوں بھی کوئی آپ سے سوال کرے یا کسی ویلے کوئی سوال آوے کہ غسیل الملائکہ، ملائکہ نے غسل دیا، کس کو دیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام، ہر ایک دا ایک اپنا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اتے، اور اسی طریقے دے نال میدان جنگ دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ، ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بیٹے بدر دے جنگ وچ باپ بیٹے نے کرا پایا، دوویں کہہ رہے سن کہ سرکار دے قدماں تے میدان بدر وچ قربان ہو جائیے، مگر گھر دے معاملات اور کچھ مجبوریاں یا جو بھی انہاں دا معاملہ، بیٹا کہے کہ میں نے جانا ہے، باپ کہے کہ میں نے جانا ہے، تو بہرحال سب کچھ سوالاں دے جواب جو آپ دے ذہن میں موجود نے، مگر وقت دی قلت دے پیش نظر کیونکہ کافی اور بھی سرکار دے غلاماں دا ذکر کرنا ہے، بہرحال پورا جو ہے وہ بیٹے دے نام نکلیا، بدر دے میدان وچ انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ ہون انہاں دے دل وچ ایک کہ کاش میں بھی میدان بدر وچ شہید ہو جاندہ۔ جدوں غزوہ احد ہویا تو ایک دن پہلے انہاں نو خواب آیا کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان جلدی کرو، اللہ نے میرے تے کرم کیتا، میں جنت دے باغ و بہار تے نعمتاں تو جو ہے مالا مال ہو رہے ہیں، تسی بھی کوشش کرو سرکار دے قدماں تے اپنی جان دا نذرانہ عقیدت پیش کر دو۔ یہ پھر ایک ہوئی سرکار دی بارگاہ وچ نہ اپنے بیٹے دا خواب سنایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، میں جلدی سے جلدی اپنے بیٹے سے جا کے مل جاؤں۔ حالانکہ جو میں پچھلے جمعہ کوئی دنیاوی کوئی آسائش یا کوئی کسی جڑے سیر و تفریح تے پکنک تے نہیں جانا سی، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ایک بیٹا شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے پچھلیاں دی خواہش ہے کہ جلدی تو جلدی جڑا اسی بھی اے مقام و مرتبہ اے انعام درجہ شہادت اسی بھی حاصل کریے۔ پھر اسی طریقے دے نال دوسرے بھی بہت سارے، ایک یہودیاں دا عالم سی، انصار دے ایک قبیلہ عیسائی سی، انہاں دا جو ہے یہودی سی، انہاں دا عالم سی بہت بڑا، اس دا نام جو ہے تاریخ دے اندر مخیرک جو ہے آیا ہے، یہ بہت بڑا عالم سی، ایک قبیلہ بنو نذیر دا بہت بڑا جو ہے عالم بھی سی، اور ہر وقت اسلام دی مخالفت کردہ رہندا سی، ہر وقت، مگر جس وقت احد شریف دی جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام واسطے انہاں دا سینہ کھول دیتا، یہودیت ختم ہو گئی، انہاں اپنے قبیلے نو کٹھا کیتا کہ لوگوں ہون تک میں مخالفت کرتا رہا، مگر حقیقت یہ ہوئی ہے کہ وہ بھی سچے نے، انہاں دا دین بھی سچا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک لیا، مخیریک انہاں دا نام ہے، تو پھر کہنے لگے کہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں، تو اڈی مرضی نہ کیا ہوں تک تو مخالفت کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، ہوں انہاں کیا جی تجھی، اور یہ ہفتے دا دن سے تو یہودیاں دے واسطے ہفتے دن دی وہ بڑی عزت، وہ کہنے لگے آج ہفتے کا دن، انہیں سب من گھڑت باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، میں جا رہا ہوں، اور یہ میرا جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی جائیداد پراپرٹی، اگر بچ کے میں آ گیا تو خود سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اگر میں بچ کے لایا تو یہ میرے آقا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، جیسے وہ چاہیں خرچ کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی، اچھا انہوں نے فی الفور بڑے سونے جوان، بڑے خوبصورت، بڑا لمبا قد انہاں دا نا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ آپس کے اندر بجھارتاں پہلیاں پاندے سن کہ بھئی وہ بتلاؤ جس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، جس نے کعبے کا طواف بھی نہ کیا ہو، اور وہ جنتی ہے، جنت کی جو ہے انعامات سے وہ مالا مال ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر سوال کرتے، لوگوں سے پوچھتے ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو،
اور وہ جنتی ہے. لوگ کہیں دسو, فرماتے اسیرم. اسیرم صحابی کا نام ہے. یہ مدینہ شریف تو باہر کتے گئے سن, واپس آئے, دیکھا اپنے دائیں بائیں رشتہ داراں دیکھا, مرداں دیکھا, کوئی بھی اتنے موجود نہیں. پوچھا کہ سعد بن معاذ کہاں ہے؟ کہا وہ سرکار کے ساتھ چلے گئے ہیں میدان جنگ کے اندر, جنگ کرنے کے لیے, سرکار کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے. پوچھا فلاں کہاں ہے؟ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرے بھانجے کدھر ہیں؟ کہ وہ سارے چلے گئے. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے. اسیرم سرکار کے صحابی کا نام ہے, اسیرم. کہتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ جب سارے چلے گئے ہیں تو میں آج تک غیر مسلم ہوں. اپنے گھر والوں کو, عورتوں کو, خواتین کو اکٹھا کیا, بلایا, کہا بھی گواہ ہو جاؤ, میں بھی انہوں کا کلمہ پڑھ لیا, تو میں بھی جا رہا ہوں ان کے نام پر قربان ہونے کے لیے. حضرت اسیرم آئے, کسی نے نہیں پتا, صرف خواتین کو جو گھر کے دائیں بائیں گھر والے ان کو پتا ہے, کیونکہ سارے مرد تو جا چکے ہیں احد شریف کے اندر جنگ کرنے کے لیے. آئے اور پھر آتے ہی جو ہے میرے آقا کے نام پر دین اسلام کے لیے جو ہے جہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی وہاں چلے گئے. آخر کار جب یہ بالکل زخمی نڈھال ہو کے زمین پر آئے, اپنوں نے بھی پوچھا, دوسرے جڑے کافر ہونا کیا تو کدھر؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. نا صحیح گل کہ ادھر صحابہ نے پوچھا آپ کدھر سے؟ کہا میں آپ کے آقا پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا ہے. اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں تو دین اسلام کے لیے. اللہ اکبر. اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے. پھر ایک شخص کا نام ہے قزمان. قزمان یہ بڑا بہادر آدمی تھا, بہت بہادر تھا. اس کے جنگجو ہونے کے بڑے تذکرے ہو رہے تھے, مگر میرے آقا کی بارگاہ میں جب اس کا ذکر ہوا, اور خاص کر اس مقام پر کہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے, اس نے تو بڑا کچھ کر دیا ہے, میرے آقا نے فرمایا اہل النار, یہ جہنمیوں میں سے ہے, جہنمیوں میں سے ہے. سارے حیران صحابہ کہ سرکار کی زبان مقدس سے جو نکل گیا ہے وہ ہو کے رہا ہے ساڑیاں صفاں وچ, مگر جہنمی ہے. قزمان جہنمی ہے. صحابہ دیکھتے رہے. آخر وہ وقت آیا, یہ بھی زخمی ہوئے تھے, یہ زخمی ہوا تھا. آخر اپنے زخموں کو برداشت نہ کرا کیا تو اپنی ہی تلوار کے اوپر اپنے جسم کو, پیڑ کو رکھا, خودکشی کر لی. خودکشی کر لی, بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو جو ہے مار لیا. سب نے صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, آپ نے سچ فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر ایسے ایسے بزرگ, جن میں سے حضرت عمر بن جموح جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا, میں بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں. عمر بن جموح جب ان کی بیوی نے ان کی لاش اٹھائی, ساتھ اپنے جو ہے بھائی کی لاش کو اٹھایا, ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھا مدینہ شریف لانے کے لیے, مدینہ شریف لانے کے لیے. تو اب اونٹ کے اوپر جب اپنے خامد کو حضرت عمر بن جموح کے جسم پاک کو رکھتی ہیں, بھائی کے جسم کو رکھتی ہیں, بیٹے کے جسم کو, ان کی لاشوں کو رکھتی ہے, اونٹ اٹھ پڑتا ہے, مگر جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف منہ کرتی ہیں اپنے اونٹ کی سواری کی تو پھر بیٹھ جاتا ہے. آخر کار بار بار جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف اپنی سواری کا منہ کرتی ہے, کبھی کبھی عاشقوں کے دل بھی, جانور بھی ادھر چلتے ہیں, مگر کبھی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے, بار بار ایسا معاملہ جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف اپنی سواری, جس کے اوپر باپ کا بھی لاشا ہے, خامد کا بھی لاشا ہے, بھائی کا بھی, ایک روایت میں بیٹے کا بھی لاشا,
نہیں چلتا۔ آخر کار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ لجپالا ہے معاملہ۔ میری سرکار نے حضرت عمر بن جموح جو شہید ہو چکے، جام شہادت نوش کر چکے، ان کی بیوی جو اپنی سواری پر ان کی لاشوں کو لے کے جا رہی ہے، پوچھا یہ گھر سے جب نکلے تھے کیا کہہ کے نکلے تھے؟ جدو تیرا خامد کروں نکلیا سی تے کی کہہ کے نکلیا سی؟ یا رسول اللہ انہوں نے تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے میدان احد سے نامراد واپس نہ لوٹانا، میں تیرے دین کی خاطر تیرے محبوب کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ یا رسول اللہ یہ گھر سے یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان احد سے نامراد واپس نہ لوٹانا، میں تیرے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں اسی لیے سواری اسے لے کر واپس مدینے نہیں جا رہی کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابت صدق اور قدم اگے تے تائیں ہوئی رب لبی ہوئے لوں دے وچ ذکر اللہ دا مینوں ہر دم پیا سنی ہوئے ظاہر باطن عیانی مینوں پیا سنی ہوئے نام فقیر انہاں دا یا حضرت باہو قبر جنان دی جی ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان صحابہ، یہ صحابہ کرام ہے نا، اللہ اکبر۔ اور یہ حاج صاحب بھی اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھی صحابی ہے وہ ولی ہے، بلکہ ولی غوث قطب جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے نا تو یہ تمام کا اتفاق ہے کہ میرے آقا کا صحابی ایک چھٹانک جو خیرات کر دے تو صحابی کے ایک چھٹانک جو کے برابر احد پہاڑ کے برابر سونا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری سرکار نے فرمایا جب اس کی بیوی سے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا بتلائیے تیرا خامد کیا کہہ کے گھر سے نکلا تھا؟ میرے خامد نے دعا مانگی مولا مجھے واپس نامراد نہ لوٹانا، مجھے میری مراد کے اندر کامیابی عطا فرمانا۔ فرمایا اس لیے سواری اسے واپس گھر نہیں لے کے جا رہی۔ میری سرکار نے پھر ان کو بھی وہاں احد شریف جہاں آج جو ہے کئی شہداء آرام فرما رہے ہیں جن کی قبروں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ تشریف لے جاتے، پھر ابو بکر عمر اس طریقے سے آج تک عشاق حاضری دے رہے ہیں احد شریف کے اندر ان شہداء احد کی بارگاہ کے اندر۔ وہ وقت بھی آیا جو میں پچھلے جمعے تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے اوپر خود تھا لوہے کا، اس کی
چند کڑیاں میرے آقا علیہ السلام، 2 روایات ہیں مگر مشہور روایت سر مبارک کے اندر یہ بھی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام کے رخساروں کے اندر لوہے کی کڑیاں زنجیریں کھب گئی، اور اب کیسے نکالے سرکار کے چہرہ مبارک سے ان لوہے کی کڑیوں کو؟ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، آقا اجازت ہو تو میں اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالوں؟ آج ہم دین پر بڑی آسانی سے زبان درازی کرتے ہیں، مگر ادھر دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کتنے اس دین کے لیے زخم اٹھائے ہیں۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون کے فوارے چھٹ گئے۔ ادھر حضرت عبیدہ ابن جراح امین الامت، اور اب ان کو میرے آقا نے امین الامت، میری امت کا امانت دار، امین سچا، جسے میرا نبی کہے، اور قرآن پڑھے تو قرآن کے اندر یہ نبیوں کے لیے لفظ امین آیا ہے، مگر ادھر عبیدہ ابن جراح جو میرے آقا کی زبان مقدس سے جو ان کے لیے لقب نکل گئے، ابو عبیدہ امین الامت، آج وہی مشہور ہے۔ اصل نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اصل نام ان کا عامر ہے، عامر ہے ان کا اصل نام، اور پھر آگے جو ہے ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، مگر نہ ابے کے نام کو کوئی جانتا ہے نہ ان کے اصل نام کو کوئی جانتا ہے، وہی نام کو جانتا ہے جو میرے آقا کی زبان مقدس مطہر سے نکل گیا ہے کہ امین الامت، میری امت کا امین، زبان رسالت سے جسے یہ لقب دیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، جراح ان کے دادے کا نام ہے، ان کے دادے کا نام جراح ہے، ابا کا نام عبداللہ ہے، ان کی ماں بھی صحابیہ تھی، اور یہ ایسا میرے آقا کا غلام ابو عبیدہ ابن جراح بدر کے اندر یہ میرے آقا کی طرف سے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کا باپ عبداللہ ہے۔ انہوں نے پیو نہیں دیکھا، غلامی رسول دیکھی ہے، اپنے باپ کے بدر کے اندر انہوں نے خود ٹکڑے کیے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے بدر کے میدان کے اندر اپنے باپ کے خود ٹکڑے کیے کہ باپ کافروں کی طرف سے تھا۔ یہ آگے بڑھے، آقا آقا اجازت ہو تو میں اپنے دانتوں سے ان لوہے کی زنجیروں کو، ان کڑیوں کو نکالوں آپ کے چہرہ مبارک سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اجازت دیتی، بلایا آئے اپنے دنداں دے نال محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چہرہ مبارک تو جدوں کھچیاں لوہے زنجیر، لوہے دیا زنجیراں دیا کڑیاں جویں کھچیاں، آپ دے دند دنداں دے نال نہ کھچیاں، سامنے والے دوویں دند ٹوٹ گئے۔ کھچ دے آیا آپ اندازہ لاؤ کتنیاں کو گہریاں سن، میرے آقا دے چہرہ انور دے اندر کھب چکیاں سن، اتنا زور دے نال اپنے دنداں دے نال جدوں کھچیاں، ابو عبیدہ ابن جراح امین الامت دے دند دوویں سامنے والے ٹوٹ گئے۔ اج کسے دے دند ٹوٹ جان 100 سال پہلے بھی اس طرح تو اس دے حسن دے وچ کمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اس دا حسن ماند پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بے حسنہ ہو جاتا ہے، مگر تمام سیرت نگاروں نے لکھا جیسے ہی انہوں نے امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کھچیاں نے آپ کے دوویں سامنے والے دند ٹوٹ گئے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا پہلے سے زیادہ حسن بڑھ چکا تھا، پہلے سے زیادہ حسن ہور ود گیا، کیونکہ کم کی پہ کرتے سن، میرے آقا دی خدمت کر رہے سن، میرے آقا کی غلامی، میرے آقا کی نوکری کر رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے رخ والضحیٰ، جس چہرہ مبارک کی رب کائنات قسمیں اٹھائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس رخ انور سے
لوہے کی ان کڑیوں کو نکال رہے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں اسی اگے جندے دو دند سامنے دے ٹوٹے ہوندے یا نہ ہونے وہ بے حسنہ نظر آندا سی، مگر آج ہم نے دیکھا، کیسا دیکھا کہ پہلے سے زیادہ ابو عبیدہ سونے لگن لگ پائے۔ اعظم صاحب سوا سے کہتے ایک پاس دولت دنیا دی، ایک پاس یار بلاوے، اور ایک پاس پئی عقل پکارے، ایک پاس عشق وکاوے، تو اس دولت نو کی کرنا جیڑی یار تو دور ہٹاوے، اعظم یار دا ساتھ نہ چھڑی پاویں سب کچھ لٹ جاوے، آقا دا ساتھ نہ چھڑی پاویں سب کچھ لٹ جاوے، اتھے لٹ جاوے تو ان دی قیمت بڑی پہ جاتی ہے، وہاں پھر لٹتا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ قیمت پڑ جاتی ہے۔ اور یہی ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے بڑے سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر بھی انہوں نے اتھوں تک ایڈے وڈے سپاہ سالار رہنے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ان کی قیادت کے اندر لڑتے رہے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح، میری سرکار نے ایک سراب سیف البحر سمندر دے کنارے تھے، انہاں کافران دے مقابلے تھے 300 آدمی کا لشکر بھیجا جس کے سپاہ سالار ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ آپ جب گئے تو زیادہ راہ سب کچھ ختم ہو گیا، سامان رستے دا کھان پین والا، یہاں تک آتا ہے کہ روزانہ 300 صحابہ کو ایک ایک کھجور نصیب ہوتی تھی، ایک کھجور۔ تُسی اسی تے صبح تو شام تک بلے بلے ایتے ہی ڈھیر دینے، مگر پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ مگر ادھر صحابہ کا دیکھیں، سارے دن میں ایک کھجور ملتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پھر درختوں کے پتے کھا کر دین اسلام کے لیے چوکیداری کر رہے ہیں۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ اپنے چھڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ درختوں سے پتے اتار کے کھاتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی، صبر کیتا، اللہ دی رضا تے شاکر رہے، تے میرے رب نے بندوبست کی کیتا جس کنارے دے اتے سمندر دے کھڑے سن، میرے رب نے ایک مچھلی ایسی اتنی وڈی جویں کوئی ٹیلا نہیں ہوندہ، ایسی کنارے تے سٹی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس مچھلی کا نام تاریخ کے اندر امبر اسے کہتے ہیں۔ ایڈی وڈی مچھلی 300 صحابہ 18 دن تک کھاندے رہے۔ وہ کڈی کو وڈی مچھلی ہونی بھی 18 دن تک 300 صحابہ اسے کھاتے رہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو جڑی ایک ایک کھجور یا جو درخت کے پتے کھا کھا کے کمزوری ہوگی، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم اس مچھلی کا تیل اپنے جسموں پر ملتے رہے، پہلے نالوں بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، کیونکہ رب کے دین کے لیے نکلے ہوئے تھے، جہاد پر نکلے ہوئے تھے۔ اور جب واپس آئے نا میرے آقا کی بارگاہ میں تو صحابہ نے یہ سنایا، یا رسول اللہ ایسا بھی وقت ہوا، ایسا بھی معاملہ ہوا۔ سرکار نے فرمایا یار اس مچھلی سے وہ تو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی کھلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، وہ تو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے کھایا، اس کا گوشت۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مچھلی، ایک مچھلی 300 صحابہ 18 دن تک اسے کھاتے رہے، پھر بھی وہ ختم نہیں۔ جسے رب رزق دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہی ابو عبیدہ ابن جراح جنہوں نے یہ کئی مقامات، یہ جتنی بھی عیسائیوں کی ریاستیں اور ملک تھے، ان کو سب سے زیادہ ان کی جو ہے سپہ سالاری کے اندر جو ہے فتح کیا گیا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ صلیبی فوجیں
سوچنے لگ گئی کہ یہ کیسا چیف کمانڈر ہے، کیسا سپہ سالار ہے کہ یہ جس شہر میں جس آبادی قصبے میں جاتا اسے فتح کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ان سب نے میٹنگ کی، صلیبی فوجوں نے میٹنگ کی، ان کو خود سمجھ نہ آئی۔ آخر کار سوچا کہ ہم اپنے پادری اعظم سے پوچھیں۔ یہ سارے بڑے بڑے صلیبی فوجی کمانڈر جو ہے پادری اعظم کے پاس گئے، اسے کہا تو علم میں بھی ہم سے زیادہ ہے، تجربے میں بھی ہم سے زیادہ ہے، ہمیں کوئی طریقہ بتلا کہ یہ مسلمان یہ ہر علاقہ شہر فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کو حالانکہ ان کے پاس سامان حرب بھی تھوڑا ہے، جنگی سامان بھی تھوڑا ہوتا ہے، یہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، یہ ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو، میرا مشورہ ہے، میری تجویز ہے کہ اب جس علاقے کے اندر یہ پہنچ چکے ہیں، آگے جس شہر کو انہوں نے فتح کرنا ہے نا، اس شہر کے بازاروں کے دائیں بائیں اپنی نوجوان لڑکیوں کو برہنہ لباس پہنا کر، ان کو بناؤ سنگھار کروا کے، ان کے ہاتھوں کے اندر پھول دے کر انہیں ان کے رستے کے اندر کھڑا کیا جائے، اور یہ جب مسلمانوں کی فوجیں گزریں، یہ ایسے جو ہے کلمات، ایسی گفتگو، ایسے ان کی شہوت کو ابارنے والے جملے اور گانے گائیں اور ان پر پھول پھینکیں اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان کے سامنے پیش ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ مسلمان کیسے جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، کیسے علاقوں کو فتح کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ سپہ سالار ہیں، بیت المقدس کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ سپہ سالار ہیں۔ جب اس شہر کے اندر، اور اس پادری اعظم نے کہا کہ مجھے ایک اونچے برج پر مجھے بٹھا دینا، میں وہاں سے یہ منظر دیکھوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، کیسے ان کو شکست ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جمعۃ المبارک اما آمنہ مسجد میں حاضر ہونے والوں صحابہ اپنی تاریخ دیکھیں، یہ کس طریقے سے ان کا کردار، اور آج ہمیں ان کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ سپہ سالار ہیں، جب شہر میں داخل ہوئے دیکھا ادھر بھی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، بناؤ سنگھار کے کر کے کھڑی ہیں، میک اپ کر کے کھڑی ہیں، اور جو ہیں آدھا لباس جسم نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں پھول لے کر کھڑی ہیں، ایسے شہوت والے لفظ بول رہی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صرف 2 جملے بولے، میرے ساتھیوں سن لو، میری بات سن لو، جس مقصد سے مکتب سے تم نے تعلیم لی ہے اسی مکتب سے ابو عبیدہ ابن جراح نے لی ہے۔ آج تمہارے حیا کا امتحان ہے، آج تمہارے حیا کا امتحان ہے۔ بس کہا میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، جس صفہ چبوترے سے تم نے کھجور کی چٹائیوں سے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہے، اسی محبوب سے ابو عبیدہ ابن جراح نے تربیت لی ہے۔ آج میرے تمہاری حیا کا امتحان ہے۔ بس اتنی بات ابو عبیدہ ابن جراح نے کہی۔ اب ادھر بھی لڑکیاں کھڑی ہیں، عیسائیوں کی ادھر بھی لڑکیاں کھڑی ہیں۔ میرے صحابہ، میرے آقا کے غلام صحابہ جب چلے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زبان پر ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ پادری اعظم بول کر کہنے لگا، او عیسائی فوجیوں اور صلیبی فوجیوں اور صلیبی فوجیوں کے کمانڈروں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کا حیا ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کا حیا ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان مجاہدین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر ذکر مصطفیٰ ذکر خدا تھا، کسی نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پہ
اس کو بھی کہنا پڑ گیا، اور صلیبی فوجیوں کے سپہ سالاروں، ان کو دنیا کی کوئی، وہ کہتے ہیں نا جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم وہ زمانہ سارا بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے آقا کا غلام جن کا نسب میرے آقا کے دادا حضرت فہر سے جا کے مل جاتا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امین الامت کا لقب کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ کہ جب نجران کے عیسائی آئے، عیسائی، اور آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کی کہ آپ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، فرمایا ہاں، تو کہا جس کا باپ نہ ہو استغفر اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ، عیسائی کہنے لگے ان کا باپ تو خدا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں، اللہ کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ انہوں نے پھر بات کی، کہا اگر تمہاری بات، تمہاری یہ دلیل، تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی تو اماں بھی نہیں، تو ابا بھی نہیں ہے۔ جب کوئی ان کے پاس جواب نہ تو مباہلے کے لیے آ گئے۔ قرآن نے بھی فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سرکار نے زہرا پاک حسنین کریمین کو، مولا مرتضیٰ کو لیا ساتھ، اور یہ روایات موجود ہیں، مگر مشہور یہی ہے، مگر دوسری روایات بھی، کیونکہ یہ ابھی بات ثابت کر رہی ہے۔ جب سرکار لے کر نکلے، عیسائیوں کے پادری نے دیکھا کہ اتنے حسین چہرے امام الانبیاء، انہوں نے اپنی قوم عیسائیوں کو کہا ان کا مقابلہ نہ کرنا، انہوں نے آمین کہہ دی، امام الانبیاء نے دعا مانگ دی، تو قیامت تک کے لیے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، ان کا مقابلہ نہ کرنا، ان کا مقابلہ نہ کرنا، ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ ہاتھ باندھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی تابع داری کرتے ہیں، آپ ہمارے سے خراج لے لیں، خراج لے لیں، اپنا بندہ بھیجیں جو ہمارے سے وصول کرتا رہے۔ اس وقت اس موقع پر اب یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ وہاں کچھ اور بھی خوش نصیب میرے آقا کے ساتھ تھے۔ اسی وقت میری سرکار نے فرمایا میں ایسا امانت دار بھیجوں گا تمہارے سے خراج لینے کے لیے کہ تم بھی اسے مان جاؤ گے۔ جب یہ بات کی صحابہ کے دل میں آیا، پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ایسا ہوگا جس کا سرکار انتخاب کریں گے۔ سرکار نے دوسرے دن فرمایا ہاذہ الامہ، میری امت کا امین الامت جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ میری سرکار نے صحابہ ان کے مقدر پر ناز کرتے تھے کہ یار جس کو رب کا نبی، رب کا محبوب، نبیوں کا تاجدار، شب اسرا کا دولہ، امانت دار کہے، امین کہے، وہ ابو عبیدہ کتنی شانوں والے ہیں۔ اللہ ان پیاروں کے ذکر کے صدقے سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔